اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ نعم من لہ قوت الحدس یستغنی عن الحرکتین الاولین وانما ینتقل رأسا بحرکت واحدۃ من المعلومات الى المجہول وہذا معنی الحدس، فلذلك يكون صاحب الحدس القوي اسرع تلقيا للمعارف والعلوم۔ آج منطق مظفر کا 19واں درس ہے۔ آج کا جو موضوع بحث ہے اس میں کل 3 مطلب ہیں۔ مطلب اول یہ ہے کہ حدس کی تعریف کیا ہے، مطلب دوم یہ ہے حدس اور فکر کے درمیان فرق کیا ہے، مطلب سوم تمرینات ہیں، انشاءاللہ ان کو حل کریں گے۔ حدس کی تعریف یہ ہے، میں سب سے پہلے عرف عام جہاں اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں میں آپ کو لے چلوں۔ عرف عام میں، عوام میں حدس کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے یہ حدس لگایا، وہ چیز حقیقت میں بھی اسی طرح تھا۔ یعنی یہ جو حدسیات ہیں، مثلا میرے حدس کے مطابق فلاں ملک میں یہ کام ہونے والا ہے، اتفاق سے ہوتا بھی اسی طرح ہے۔ یا بعض اوقات انسان کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے، جیسے ہی اس مشکل کا سامنا کرتا ہے اپنے حدسیات کے ذریعے سے فی الفور اس مشکل کو حل کر لیتا ہے۔ جہاں پہلی 2 قسمیں جو تھی دور کی، یعنی کل 5 قسمیں تھی، پہلی 2 جو قسمیں تھی دور کی ان کی ضرورت نہیں ہوتی صاحب حدس کو، یعنی جیسے وہ حدس لگاتا ہے، جیسے وہ مشکل اس کے سامنے آتی فی الفور اس کے حل اور نتیجے کی طرف وہ انسان پہنچ جاتا ہے، اسے حدس کہتے ہیں۔ یہ وہی حدسیات ہیں جیسے عرف عام میں بھی اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے فکر اور حدس کے درمیان، مطلب دوم کے لحاظ سے فرماتے ہیں فکر میں 5 دور سے انسان کو گزرنا ہوتا تھا۔ مشکل کے ساتھ مواجہت، معرفت نوع مشکل، حرکت عقل من المشکل، پھر دوسری مرتبہ حرکت عقل، معلومات اور مجہول کے درمیان، 5واں دور اس نتیجے تک انسان پہنچتا تھا۔ لیکن یہ ہے دیکھیے یہ فکر، لیکن حدس میں کیا ہے، حدس میں پہلی 2 حرکتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے اس نے مشکل کو دیکھا فی الفور وہ ذہن کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ حدس ہر انسان کے لیے، یعنی ہر انسان کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، یعنی یہ حدسیات ہر انسان نہیں لگا سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو صاحب حدسی، یعنی جن کا ذہن بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے، تیز ہوش لوگ ہوتے ہیں جن کا ذہن اتنا قوی، جیسے کوئی مطلب کوئی بات ان کو کہیں یاد کر لیتے ہیں، جیسے ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے فی الفور اس کو حل کر لیتے ہیں۔ جہاں پہلے 2 دور جو تھے فکر میں ان کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ پس فکر میں 5 دور کی ضرورت ہے، حدس میں پہلے 2 دور کی ضرورت نہیں ہے، وہی آخری 3 دور میں جا کر انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے ان 2 کے درمیان۔ آئیے عبارت دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان تمرینات کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعم من لہو قوت الحدس، عبارت میں ذرا دقت کیجئے۔ نعم جی ہاں، من لہو قوت الحدس، کچھ لوگوں کے پاس ایک حدس کی قوت ہے۔ یستغنی عن حرکتین الاولین، یہ تعریف کر رہے ہیں حدس کی،
وہ شخص بے نیاز ہوتا ہے پہلی 2 حرکتوں سے، یعنی وہ جو 5 دور تھے نا، ان 5 دور میں سے پہلی جو دوریں تھیں، یعنی وہ جو پہلی 2 حرکتیں تھیں، ان کی ضرورت اس شخص کو نہیں ہوتی۔ وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ رَأْسًا بِحَرْكَةٍ وَاحِدَةٍ، فقط ڈائریکٹ انسان کا جو صاحب حدس ہے، ڈائریکٹ جو ہے ایک حرکت سے اس کا ذہن منتقل ہوتا ہے، من المعلومات الی المجہول، معلومات سے مجہول کی طرف۔ وَهَذَا مَعْنَى الْحَدْثِ، کہتے ہیں اسی چیز کا نام کیا ہے؟ حدس۔ وَلِذَلِكَ، اس لیے فرماتے ہیں یکون صاحب الحدث، جو صاحب حدس ہے، یعنی جو شخص حدثیات، جس کا ذہن قوی ہے، صاحب الحدث القوی، جس کے حدثیات قوی ہیں، اسرع تلقیاً، جلدی سے وہ پہنچ جاتا ہے للمعارف والعلوم، معارف اور علوم تک، یعنی جو علوم اس نے حاصل کرنے ہیں، جو معارف اس نے حاصل کرنے ہیں، فی الفور وہاں پہنچ جاتا ہے، نتیجے تک پہنچتا ہے۔ بل ہوا من نوع الالہام، بلکہ حدث جو ہے الہام کی قسم میں سے ہے۔ الہام ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو، کہتے ہیں مجھے الہام ہوا کہ میں نے یہ کرنا ہے، یا مجھے الہام ہوا میں اس نتیجے پہ پہنچوں۔ الہام تو ویسے اہل بیت کو ہوتا ہے، یہ الہام کی ایک قسم کہتے ہیں، یعنی یہ حدثیات ہے، عام انسان کے حدثیات ہوتے ہیں، الہام اہل بیت کے لیے ہوتا ہے، اور وہی جو ہے انبیاء کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ وَأَوَّلُ دَرَجَاتِهِ، فرماتے ہیں بل ہوا کی ضمیر جا رہی ہے حدث کی طرف۔ حدث من نوع الالہام، الہام کی قسم میں سے ہے، وَأَوَّلُ دَرَجَاتِهِ، اور الہام کے پہلے درجے کا نام اسی حدث ہے یہ۔ وَلِذَلِكَ اِذَنْ، اس لیے کہتے ہیں جعلوا، علماء منطقیین نے، القضایا الحدثیات، قضیہ حدثیات کو قرار دیا ہے من اقسام البدیہیات، بدیہیات کی قسم میں سے، یعنی یہ حدث کا جو علم ہے یہ علم بدیہی ہے، علم نظری نہیں ہے۔ علم بدیہی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، یعنی جہاں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، تھوڑی سی توجہ، وہ جو اسباب توجہ تھے، ان اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّهَا تَحْصُلُ بِحَرْكَةٍ وَاحِدَةٍ، انہا کی ضمیر جا رہی ہے قضایہ حدثیات کی طرف، کہ وہ قضایہ حدثیات تحصل حاصل ہوتے ہیں بِحَرْكَةٍ وَاحِدَةٍ، ایک حرکت کے ذریعے سے، مفاجتاً من المعلوم، عبارت میں دقت کرنا، بعض پڑھتے ہیں بحرکتن واحدتن مفاجتن، یہ غلط ہے، یہ مفاجتاً حال ہے، کس کے لیے؟ حال ہمیشہ فاعل یا مفعول کے لیے ہے، یا جار مجرور کے لیے۔ یہاں جو ہے تحصلو ہے یا کی ضمیر ہے جو جا رہی ہے اقسام بدیہیات کی طرف، اس فاعل کے لیے حال ہے، یعنی وہ قضایہ حدثیات حاصل ہوتے ایک حرکت کے ذریعے سے، وہی قضایہ حدثیات در حالی کے اچانک من المعلوم سے الی المجہول، مجہول تک انسان پہنچتا ہے قضیہ حدثیات کے ذریعے سے، مفاجاتاً یعنی اچانک، ڈائریکٹ، جو معنی بھی کرے۔ عند مواجہت المشکل، مشکل کے سامنا کرنے سے، من دون کسب و سعی فکری، بغیر غور و فکر کے، بغیر تلاش کے، بغیر فکری کوشش کے انسان کو جیسے مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے فی الفور نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ فلم یحتج الی معرفت نوع المشکل، اس شخص کو مشکل کے نوع کی معرفت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے وہ عبارت پڑھ رہا ہے، کہیں عبارت میں اگر رفع ہے، یا عبارت میں نصب ہے، یا عبارت میں کسرہ ہے، جر ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے فی الفور وہ پہنچ جاتا ہے نتیجے تک، ہاں یہاں جو عبارت ہے مثلا حال ہے، یہ جو عبارت ہے مثلا یہ صفت ہے، یا یہ عبارت جو ہے یہ ہے،
یہاں پہلی نوع کی جو مشکل ہے، نوع کو، قسم کو، یہ کون سی قسم ہے مثلا مرفوعات کی یا منصوبات کی، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الفور اس کا ذہن اس حادث کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، پتہ ہے یہ مثلا منصوب ایسے، یہ حال ایسے نصب پڑھنا چاہیے، منصوب پڑھنا چاہیے۔ حالا میں نے مثال عرض کی ہے، اور قضایا میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے قضایا حدثیات، وہاں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن ایک نقطہ بریکٹ میں بتاتا چلوں، چونکہ میری جو میں عبارت پڑھتا ہوں یا جو میں دار صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں حاشیے کی طرف نہیں جانا چاہتا، پہلے درس میں نے عرض کیا تھا۔ اگر میں یہاں ہر بات کی تشریح شروع کر دوں، قضاء حدثیات کی، قضاء بدیہیات کی یا جدلیات کی یا ان سب چیزوں کی، پھر آگے صنعت خمس میں پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں یہاں سب کچھ آپ کو بتا دوں، اس سے آپ کا ذہن بھی مشوش ہو جائے گا۔ لہٰذا میں فقط عبارات آپ کو حل کرا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ صحیح آپ کو بتا دیتا ہوں، آگے جو ہے آپ خود کوشش کریں، شروعات میں ادھر ادھر دیکھیں، اگر ضرورت پڑے، اگر نہیں عبارت حل ہے، مقصد اور مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر آگے زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے عبارت کی طرف، ولا الی الرجوع الی المعلومات، فرماتے ہیں فلم یحتاج، محتاج نہیں ہوتا وہ انسان جو صاحب حدث ہے، الی معرفت نوع المشکل، مشکل کی قسم کو پہچاننے کے لیے، ولا الی الرجوع الی المعلومات، ان معلومات کی طرف رجوع کرنے کی اس سے ضرورت نہیں، وہ معلومات جو اس کے ذہن میں تھے، عندہ یعنی اس کے ذہن میں تھے، اس کے پاس تھے۔ ولا الی الرجوع الی المعلومات، ولا الی الرجوع الی فحصها، عبارت میں دقت کرنا، نہ ان معلومات کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ فحص و غور و فکر کی ضرورت ہے، ولا الی رجوع الی تالیفها، نہ ان معلومات کو جوڑنا، صغرا کبرا بنانا، ان کو مرکب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے اس نے مشکل دیکھی فی الفور وہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں حدث۔ وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا، اس لیے علماء منطقیین فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اِنَّ قَضِيَّةً وَاحِدَةً، بے شک ایک ہی قضیہ، قد تکون بدیہیتاً، کبھی کبھی ایک شخص کے لیے، عند شخص، ایک شخص کے لیے بدیہی ہے، یعنی ایک قضیہ ایک شخص کے لیے بالکل بدیہی واضح ہے، اس کو وہ سمجھ لیتا ہے، نظریتاً عند شخص آخر، وہی ایک ہی قضیہ دوسرے شخص کے نزدیک نظری ہے، یعنی اسے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پس حدثیات ہر کسی کے پاس یہ علم حدث نہیں ہے، حدث ہر کسی کے پاس نہیں، چونکہ ہر انسان ذہن قوی نہیں رکھتا، بعض کے نزدیک ایسا ہوتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں۔ ایک مرتبہ پھر عبارت کی طرف دقت کریں، ان قضیۃ واحدۃ قد تکون بدیہیۃ عند شخص، کبھی کبھی ایک ہی قضیہ بدیہی ہے ایک شخص کے نزدیک، ان قضیۃ واحدۃ قد تکون نظریۃ عند شخص آخر، وہی ایک ہی قضیہ دوسرے شخص کے نزدیک نظری ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ، ایسا نہیں ہے، الا مگر لأن الاول عنده من قوت الحدث، جو پہلا شخص ہے جس کے پاس وہ قضیہ بدیہی ہے، اس کے پاس کیا ہے، ان الاول سے مراد وہی، یعنی جس کے پاس قضیہ بدیہی ہے، من قوت الحدث، چونکہ اس کے پاس قوت حدث موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ قضیہ اس کے لیے بدیہی ہے۔ ما یستغنی بہ عن النظر والکسب، وہ شخص غور و فکر اور کسب کا محتاج نہیں ہے، اس سے وہ بے نیاز ہے۔ اے ما یستغنی بہ عن الحرکتین الاولین، یعنی وہ شخص پہلی دو حرکتوں سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ دون شخص ثانی، جو دوسرا شخص ہے جس کے نزدیک وہی قضیہ نظری ہے، یعنی علم نظری میں سے ہے، فرماتے فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ، وہ شخص محتاج ہوتا ہے، إِلَى هَذِهِ الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، ان تینوں حرکتوں کا محتاج ہے، لِتَحْصِيلِ الْمَعْلُومِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ نَوْعِ الْمُشْكِلِ، تاکہ ان علوم کو حاصل کرے مشکل کی نوع کو پہچاننے کے بعد۔
ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنی پڑے گی، سارا دور اس کو گزارنا پڑے گا، پھر نتیجے پہ وہ شخص پہنچے گا۔ یہ بحث تھی آخری، جو علم و فکر اور حدس کے درمیان جو فرق تھا اور حدس کی جو تعریف تھی۔ آئیے تمرین کو بھی حل کرتے چلیں، میری نظر میں بہتر ہے، چونکہ صاحب منطق علامہ محمد رضا مظفر نے فرمایا جب بھی آپ منطق پڑھیں تمرینوں کو ضرور حل کریں۔ آپ دوستوں نے حل کرنی ہے، لیکن چلیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ دقت فرمائیں عبارت میں تمرینات کی طرف۔ ایک تو خلاصہ فرماتے ہیں، خلاصہ علم کیا ہے؟ علم کی دو قسمیں تھی، یا تصور ہے یا تصدیق۔ پھر تصور کی دو قسمیں ہیں، یا ضروری ہے یا نظری۔ تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، ضروری ہے یا نظری ہے۔ تمرینات فرماتے ہیں لماذا، یہ پہلا سوال، لماذا لم یکن الوہم والشک من اقسام تصدیق، وہم اور شک تصدیق کی قسم میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ تمرین ہے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا تصدیق کس چیز کو کہتے تھے؟ یعنی ایک ایسا قضیہ جس قضیے کی مثبت یا منفی، یعنی جس قضیے کے ہونے اور نہ ہونے میں انسان کو یقین ہو، اذعان ہو، جس کے اوپر آپ حکم لگا سکیں جو واقعاً یہ چیز ہے یا یہ چیز نہیں ہے، اس چیز کو کیا کہتے تھے؟ تصدیق۔ مثلا کسی نے کہا زید قائم، یہ قضیہ ہے یعنی جملہ ہے، زید کھڑا ہے، آپ زید کے کھڑے ہونے کا حکم لگا رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے، اذعان یعنی یقین ہے، اذعان ہے، اور حقیقت کے مطابق بھی ہے، واقعاً زید کھڑا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق۔ یا آپ کہ زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے، اس قضیے میں بھی آپ کو یقین ہے، اذعان ہے، آپ حکم لگا رہے ہیں زید کے کھڑے نہ ہونے کی، حقیقت میں بھی زید کھڑا نہیں ہے۔ پس ایک قضیے کا مثبت پہلو ہو یا منفی پہلو ہو جس میں انسان کو یقین اور اذعان ہو، جس کے اوپر آپ حکم لگا سکے ہونے نہ ہونے کی، وہ تصدیق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں وہم ہے، جہاں آپ کو شک ہے، آیا آپ یقین کر سکتے ہیں جو زید کھڑا ہے یا نہیں؟ آپ کو تو شک ہے، اور جب آپ کو یقین نہیں، کوئی حکم ہی نہیں لگا سکتے، وہم تو اصلاً اس کا تو جو درجہ ہے بہت ہی نیچے ہے، 20% انسان احتمال دیتا ہے کہ زید کھڑا ہے، شک میں 50%، لیکن یقین کی حد تک، ظن کی حد تک تو نہیں ہوتا نا۔ جب ایسی صورت ہے، اس وجہ سے فرما رہے ہیں وہم اور شک کو ہم تصدیق میں شامل نہیں کریں گے۔ تصدیق میں وہ قضیہ شامل ہوگا جس میں انسان کو یقین ہو یا ظن ہو، جس کے پیچھے حکم ثابت ہو، مثبت میں یا منفی میں۔ نمبر 2، دوسرا سوال، اذکر خمسہ قضایا بدیہیۃ من عندک، تو ذکر کر 5 بدیہی قضیے، من عندک اپنی طرف سے، ما بیان ما تحتاج الیہ، اس چیز کو بھی بیان کرنا جس چیز کی طرف یہ قضیے بدیہیہ محتاج ہیں۔ کل منہا من اسباب توجہ النفس الخمسۃ، وہ جو 5 اسباب توجہ تھے ان اسباب کو بھی ساتھ ذکر کریں۔ آپ حاضر ہیں 5 قضیے بنائیں؟ چلے میں آپ کو بنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں کہتا ہوں ہر معلول کے لیے ایک علت ہے، کل معلول لہ علت، ہر معلول کے لیے ایک علت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چیز بنی ہوئی آپ کے سامنے ہے ویسے تو نہیں بنی، کسی نے اس کو بنایا۔ آپ کے سامنے میز ہے، اب یہ میز بنی ہوئی، اس کو کس نے بنایا ہے؟ کسی نے بنایا ہے نا، بغیر بنی ہوئی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی علت تو ہے جس نے اس کو بنایا۔ یہ قضیہ کیا ہے؟ قضیہ بدیہیہ، ہر کسی کو پتہ ہے۔ کوئی چیز، مثلا انسان کو بخار ہوتا ہے نا، یا فرض کریں انسان کو سینے میں درد ہوتا ہے، کیوں درد ہے؟ کوئی علت تو ہے نا،
علت یہ سینے میں درد یا اسے سردی لگی ہے یا سگریٹ زیادہ پیتا ہے، کوئی وجہ تو ہے نا، بغیر وجہ کے تو کچھ نہیں۔ بس ہر معلول کے لیے ایک علت ہے، قضیہ بدیہی ہے۔ اب جب قضیہ یہ بدیہی آئے، ان اسباب توجہ میں سے کون سے سبب کی ضرورت ہے؟ ایک تو انتباہ کی ضرورت ہے، یعنی توجہ کی۔ دوسرا سلامت و ذہن کی ضرورت ہے، انسان کا اگر ذہن سالم ہے علت اور معلول کو سمجھے گا، اگر توجہ ہوگی علت اور معلول کو سمجھے گا۔ نمبر 3 فقدان شبہہ، علت اور معلول میں شبہ نہ ہو، اگر شبہات اس کے اندر پائے جائیں تبھی وہ حل نہیں ہوگا۔ جیسے بعض ہیں کمیونسٹ، وہ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے کل کائنات کو خلق کیا، وہ علت ہے، خالق ہے، کائنات معلول ہے، پھر اس کو کس نے خلق کیا؟ یہ اس قسم کے شبہات ڈالتے ہیں۔ دوسری مثال، چاند گرہن لگا ہے، چاند گرہن لگنا یہ قضیہ بدیہی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ باہر اٹھ کر آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں آنکھوں کے ذریعے، جیسے آپ دیکھیں گے لگا ہے تو لگا ہے، نہیں لگا تو نہیں۔ اس میں کون سے اسباب توجہ کی ضرورت ہے؟ اس میں انتباہ کی ضرورت ہے، توجہ کی، سلامت ذہن کی ضرورت ہے، انسان کا ذہن سالم ہونا چاہیے، وگرنہ جس کا ذہن سالم نہیں ہے وہ چاند گرہن کو کچھ اور سمجھے گا۔ سلامت الحواس، انسان کے حواس یعنی آنکھیں وغیرہ صحیح ہوں تاکہ دیکھ سکیں، شبہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شبہات نہ ہوں، اور عملیات جو ہے غیر عقلیہ ہونا چاہیے۔ عملیہ غیر عقلیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے اور زیادہ تلاش و غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، صغرا کبرا بنانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے انسان اس چیز کو دیکھے، مشاہدہ کرے، فی الفور وہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے۔ نمبر 3 فرمان النار حارۃ، یہ قضیہ ہے یعنی آگ گرم ہے، یہ قضیہ بدیہی ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں ہاتھ لگیں پتہ چل جائے گا کہ آگ گرم ہے یا نہیں ہے۔ اس میں ایک تو انتباہ کی، توجہ کی ضرورت ہے، بعض اوقات انسان کی توجہ نہیں ہوتی، گرم چیز ہاتھ کو لگ جائے پھر بھی انسان کا خیال کسی اور جگہ ہوتا ہے، توجہ پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 2 سلامت و ذہن، انسان کا ذہن بھی سالم ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بعض اوقات بولے بالے ہوتے ہیں، آگ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، لہذا ذہن انسان کا سالم ہونا۔ نمبر 3 سلامت حواس، حواس بھی اس کے سالم، یعنی ہاتھ میں مساس کی کیفیت ہو، اگر اس کے مساحات بعض لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں جس میں مساس کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ انگارے بھی اٹھا لیتے ہیں، گرم چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 4 نبودن شبہات، فرما رہے ہیں شبہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5 اس میں عملیات غیر عقلیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، عملیات غیر عقلیہ یعنی اس مراد ہوئی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، یعنی 5 شبہات اس کے اندر، 5 اسباب توجہ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہے تیسری چیز، مثلا تیسرا قضیہ ہم بنا لیتے ہیں، تیسری مثال، فرض کریں قرآن مجید پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قضیہ متواترہ ہے، روایات سے ثابت ہے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، یہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ قضیہ بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، اس میں اسباب توجہ میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک توجہ کی ضرورت ہے، انتباہ کی، دوسری چیز انسان کا ذہن سالم ہونا چاہیے، سلامت و ذہن کی ضرورت ہے، تیسری چیز جو ہے سلامت حواس ہونی چاہیے، کون سے سنے مثلا روایت و آیت کو یا اپنے آنکھوں سے دیکھیں، یہ سوالات سلامت حواس خمسہ۔ چوتھی چیز مثلا شبہات اس کے پاس ذہن میں نہ ہوں، جیسے بعض لوگ شبہات ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے یا نہیں۔ پانچویں چیز کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں یہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، عملیات غیر عقلیہ ہے، تھوڑی سی توجہ کریں، آپ تھوڑی سی روایت کو دیکھ لیں، کسی علماء سے سن لیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ چوتھی چیز مثلا میں ایک مثال دوں، ایک عدد کی مثال دے دوں، میں کہتا ہوں 2 جو ہے 4 کا آدھا ہے،
اس میں غور فکر کی ضرورت ہے آپ کو؟ نہیں، فقط کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تو توجہ کی ضرورت ہے، دوسرا آپ کا ذہن کی سلامت ضرورت ہے، اس میں بھی شبہات نہ پائے جائے فرض کریں۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا ایسے گول مٹول کرتے ہیں، بدیہی سے بدیہی چیزوں میں شک و شبہات ڈالتے ہیں۔ یہ مثالیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آئیے آگے والا جو سوال ہے، تیسرا سوال ہے ظاہراً تمرینات کا۔ اذا علمت، جب تو نے جان لیا، بأن فی الغرفۃ شیئا، کمرے میں کوئی چیز ہے، شیئا ما نکرہ ہے، کمرے میں کوئی چیز ہے۔ آگے فرمایا بعد الفحص، جستجو کرنے کے بعد، یہاں فحص سے مراد غور و فکر نہیں ہے، فحص یعنی جستجو کرنا، زحمت کرنا۔ انو کثیرن، آپ نے اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ جستجو کی، وجدتہ، تو نے اس کو پا لیا، فعلمتہ، اور جان لیا، انہ فارۃ، وہ تو چوہا تھا، مخفیۃ، جو چھپا ہوا تھا کمرے میں۔ فہذا العلم الحاصل، یہ جو آپ کو علم حاصل ہوا چوہے کا، بعد بحث ضروری ام نظری، یہ جو پیچھے آپ نے بحث پڑھی ہے ضروری اور نظری کی، علم ضروری یا نظری، یہ اسی چیز کے بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟ یہ علم ضروری ہے یا علم نظری ہے؟ دیکھیے انہوں نے کیا جملہ ہے، بعد الفحص، کا اپنے جستجو کی، یہ تو نہیں کہا آپ نے غور و فکر کیا۔ مثلا کمرے میں کوئی کھڑبڑ آواز آ رہی ہے، آیا آپ چارپائی پر بیٹھ کر، بیڈ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر وہاں فارمولے بنانا شروع کریں گے، صغرا کبرا بنائیں گے کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟ اٹھ کر آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے۔ آپ اتنا ڈھونڈتے رہے، ایک ایک چیز آپ نے اٹھائی، الماری، کتابیں، یہ وہ، 2-3 گھنٹے کے بعد، اتنی زحمت کے بعد آپ کو پتہ چلا یہ تو چوہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عملیہ غیر عقلیہ ہے، یعنی آپ نے محنت کی، زحمت کی، یا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ کون سا علم ہوگا؟ علم ضروری ہے، نظری نہیں ہے، یعنی علم بدیہی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حال اتفاقا، کیا آپ کو ایسا اتفاق ہوا، ان حصلت لک شبہۃ، کہ آپ کو کوئی شبہہ پیش آ جائے کسی چیز کے بارے میں، فی مقابل البدیہیہ، بدیہی کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر کوئی بدیہی چیز، کوئی بدیہی علم تھا، ایک واضح ترین علم تھا، لیکن آپ نے اس میں کوئی شبہات تھے، شبہات کی وجہ سے آپ نے سمجھا شاید یہ علم نظری ہے۔ اس کو رہا کہتے ہیں آپ اس کو ذکر کریں اگر آپ کو ایسا اتفاق پیش آیا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک سادی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں اس کے جواب میں۔ مثلا ایک شخص کوئی کہے بھئی میں، آپ نے کہا ہے کل جو ہے جوز سے بڑا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جوز کل سے بڑا ہے۔ شبہ کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے برتن ہے میرے پاس، جس برتن سے پانی، یعنی برتن کے اس نوک سے پانی جو نکل رہا ہے، جسے لوٹا بھی کہتے ہیں، مثلا لوٹا کل ہے نا، اس کا جو آگے ہے وہ نوک ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، لمبا ہے۔ اب دیکھیے خود کل جو لوٹا ہے اس سے اس کی جو نوک ہے وہ بڑی ہے تو جوز، لیکن یہ جوز کل سے بڑا ہے۔ یہ شبہ ڈالتے ہیں، دارحال کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جہاں کل کہا جاتا ہے یہ سارے اجزاء اس کل میں شامل ہیں، کوئی جوز کوئی جدا چیز تو نہیں ہے۔ اس قسم کے شبہات بھی ہوتے ہیں۔ یہ مثال مثلا لوٹے کی آپ دے سکتے ہیں، ایسا لوٹا جو خود کل ہے، اس کی جو نوک ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ بڑا ہو۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھیے ہے تو جوز لیکن کل سے بڑا ہے۔ یا درخت کی مثال لے لیں، مثلا ایک درخت ہے، اس کی جو ٹہنیاں ہیں نا، وہ ٹہنیاں اس کے اجزاء ہیں۔ درخت کا جو تنا ہے وہ پتلا ہے، چھوٹا ہے، مثلا متوسط ہے، لیکن اس کی ایک ٹہنی اتنی بڑی اور لمبی ہے، وہ کہیں دیکھیں یہ جوز ہے اس درخت کے لیے، لیکن وہ جوز اس کل سے، درخت سے بڑا ہے۔
اس قسم کے شبہات ڈالتے ہیں، درحال کہ یہ شبہ نہیں ہے۔ آخری سوال تمرینات کا حل، مل فرق بین الفکر والحدس سے، فکر اور حدس کے درمیان کیا فرق ہے؟ ابھی ہم نے درس میں بھی پڑھا ہے۔ فکر میں ہمیشہ 4 دور سے گزرنا ہوتا ہے، حدس میں پہلے 2 جو حرکتیں ہیں تقریباً 3 دور بنیں گے، ان کی ضرورت نہیں ہوتی، آخری 2 جو حرکتیں ہیں وہاں پہنچ کر انسان نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے حدس اور فکر کے درمیان۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔